يا رب أسألك التقى في كل حال. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی مشت زنی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں 3 سال سے اس بری عادت میں مبتلا ہوں، شریعت اس عادت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ سے پانی نکالنا یہ مشت زنی کہلاتا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ سورہ مومنون کی 3 آیتیں ذکر کرتے ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، لیکن ان کی شرمگاہ ان کی بیویوں کے لیے حلال ہے، وہ اپنی شرمگاہ اپنی بیویوں کے معاملے میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ اپنی لونڈیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس معاملے میں وہ قابل مذمت نہیں ہے، اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو آدمی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرے گا، بیوی لونڈی کے علاوہ کو اور راستہ تلاش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے نکلنے والے ہیں۔ یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مشت زنی حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ شرمگاہ بیگم کے معاملے میں استعمال کی جا سکتی ہے یا لونڈی کے معاملے میں، اس کے علاوہ جو دیگر راستے ہیں ان راستوں کو شریعت نے حد سے تجاوز کرنا قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشت زنی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے جس میں یہ آتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نوجوانوں سے کہا کہ جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس میں شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے شہوت ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس پہ غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شریعت نے شادی نہ ہونے کی شکل میں روزہ رکھنے کی جانب رہنمائی کی ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو شادی نہیں کر سکتا وہ زنا سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے مشت زنی کا راستہ اختیار کرے، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس میں شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، مالی طور پہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکے، یا اسے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو تب تک وہ روزے رکھے، روزے رکھنے کے ذریعے اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مشت زنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مشت زنی، اس سے انسان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، انسان کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، اور انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور حالت کئی دفعہ اتنی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ہر سمجھدار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں احتیاط کرے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور لونڈی کے علاوہ شرمگاہ کے استعمال کو حد سے تجاوز کرنا قرار دیا ہے۔ تو اگر روز قیامت اللہ نے اس بارے میں سوال کر لیا تو ایسا آدمی اللہ کو کیا جواب دے گا؟ دوسرے نمبر پہ انسان کو چاہیے کہ ایسی مجالس میں رہے، ایسے لوگوں میں رہے جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی باتیں ہوتی ہوں، تاکہ انسان کی توجہ دین میں رہے، شریعت میں رہے، اور دائیں بائیں خیالات اس کے نہ جائیں۔
تیسرے نمبر پہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اپنی نگاہ غیر عورتوں پہ نہ پڑنے دے، کیونکہ جب نگاہ غیر عورتوں پہ پڑتی ہے پھر انسان کے شہوانی جذبات ابھرتے ہیں، تب وہ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دینی کتب کے مطالعہ میں، علماء کرام کے لیکچر سننے میں مصروف و مشغول رہے تاکہ ایسی عادات سے بچ سکے، اور انسان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بری عادت کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمہ قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔